بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خان نے جیل سے ہی مورچہ سنبھالا ہوا ہے۔ دیکھیے ایکس ٹویٹر پر کیا پوسٹ کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن طیارے لندن پر بمباری کر رہے تھے تو وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا، اگر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے آج ہمارا عدالتی نظام اس معیار کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ انصاف نہ صرف تاخیر کا شکار ہے بلکہ دانستہ طور پر دبایا جا رہا ہے۔ مجھے اور میری اہلیہ کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر قید میں رکھا گیا ہے۔ میرے وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقات نہ ہونے دینا ان جعلی مقدمات کی کلی کھول دیتا ہے۔ خواتین کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تباہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو مسلسل جیل میں رکھنا، عالیہ حمزہ کو بلا جواز گرفتاری اور بشرا بی بی کو ایسے مقدمے میں سزا دینا جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس انتقامی طرز سیاست کا واضح ثبوت ہے۔ عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ مجھے اپنے وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کورٹ پیکنگ کے ذریعے یعنی کورٹ کو بھرنا، کورٹ پیکنگ کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 میرے کیسز کی سنوائی ہی نہ ہو تاکہ جھوٹے مقدمات میں مجھے قید رکھا جا سکے۔ 2 الیکشن کے بعد بننے والے جعلی حکومتی سیٹ اپ کو قانونی تحفظ دیا جا سکے۔ افغان مہاجرین سے متعلق موجودہ پالیسی ہرگز درست نہیں۔ ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک اور زبردستی ملک بدری کے اقدامات ملک میں مزید بدامنی اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بلوچستان طرز کے اغوا کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ فیصلہ سازوں کی غلط پالیسیوں کے نتائج کا ملبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر آئے گا، اس لیے علی مین کو ان معاملات پر ایکشن لینا چاہیے۔ دھاندلی کے کیسز 1 سال سے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جنید اکبر سیاسی اور احتجاجی حکمت عملی بنائیں۔ لیں جی، احتجاجی بھی حکمت عملی ہو اور سیاسی بھی، کہہ بھی دیا ہے جنید اکبر کے لیے، اور علی مین گنڈاپور کو بھی ٹاسک دے دیا ہے کہ دونوں اپنے کام پر لگ جاؤ۔ بار کونسلز الیکشن میں انتظار پنجھوتا انصاف لائرز فورم کے اپنے امیدوار سامنے لائیں اور ساری پارٹی صرف اپنے امیدواران کو سپورٹ کرے۔ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں، اب یہ نہیں کہ کوئی امیدوار کھڑا ہے جی یہ تحریک انصاف اس کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ بعد میں بدل جاتے ہیں، وہ یو ٹرن لے جاتے ہیں، وہ 2 نمبریاں کر جاتے ہیں، وہ بک جاتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کرنا، اب اپنے لوگ کھڑے کرو۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید، سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلاء سے گفتگو، یہ جناب اس کا مین ٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ اس کو ٹویٹ بھی کر دیا، پوسٹ بھی کر دیا گیا۔ اچھا، اب صدیق جان کھٹکتا رہتا ہے جناب، کھٹکتا ہے کہ جی یہ کیا بولتا ہے، زبردست بولتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کے کلپ نکالے گئے ہیں صدیق جان کے، اور اس میں عمر چیمہ صاحب نے کہا، ویسے تو ایک صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتے ہیں، تحقیقاتی صحافت، تو یہ اچھی انہوں نے تحقیق کی کہ لکھ دیا کیا واقعی اس کی ویڈیو ہے یا کوئی ڈیپ فیک ہے۔ پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب، المشہور نگران وزیر اطلاعات، پھر المشہور دوبارہ صحافی، کبھی حکومتوں کے ساتھ کبھی صحافی کا لبادہ، لکھتے ہیں تصور کریں یہ دونوں مسخرے بھارت میں ہوتے اور اس طرح کی بات کرتے تو ان کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ اب کیا کیا ہے، ایڈیٹڈ ویڈیو یہ دیکھیے 20 سیکنڈ کی، اور اصل میں ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں صدیق جان جو انہوں نے نہیں بیچ میں دکھایا، وہ پورا کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں بھارتی میڈیا میں یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، تو دکھایا ایسے جیسے صدیق جان وہ بول رہا ہو۔ دیکھیے یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ پاکستان سے حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی تھی۔ اور یہ بھی ریئلٹی ہے، جو ریئلٹی ہے دنیا کی ایک سبھی سچ ہے کہ فوجیں مراد کرتی ہیں اور مراد سوادی کے فارم سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں بس اتنا۔ اب اصل میں کیا تھا، اصل میں یہ دیکھیے فہیم اختر ملک یہ ہیں صحافی جنہوں نے یہ چیز واضح کی۔ عمر چیمہ صاحب آپ کی ساری تحقیقاتی صحافت پر لعنت، صدیق جان کا پورا کلپ حاضر ہے، آپ بتائیں اس میں کیا غلط بات کی ہے صدیق نے۔ اسی طرح رضوان غلزئی آئے میدان میں، وہ کہتے ہیں سوال میں سے مرضی کا ایک حصہ نکال کر ٹویٹ کرنا پروفیشنل بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ صدیق جان سعد اصول سے سوال کر رہے ہیں کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ ان کے کچھ تجزیہ کار ان کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل موقع ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو فوج کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو ہمیشہ ملا کرتی تھی۔ یہ جو انڈیا کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیں جی یہ وہ کلپ ہے۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت پاکستان کی حکومت و ادارے ان کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی حکومت کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو ایک پاپولر پارٹی ہے جس کو اور ایک لوگوں کے لیڈر چین اور ایک لوگوں کے مایوسی سی ہے انٹرنل بات کی وجہ سے،
تو وہی ان کے کچھ اینالسٹ بیٹھ کے ان کے ڈیو چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے خدا نخواستہ تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی تھی. اور یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ فوجیں مراد کرتی ہیں اور مراد سوادی ایک قوم سے کھڑی ہوتی ہے. تو یہ انڈیا کی ایک ان کے اینالسٹ بیٹھ کے چلتے کہہ رہے ہیں کہ اس انڈیا کی ایک جو سوچ ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ہے اصل بات. قمر میکن بھی اس پر لکھتے ہیں تحقیقاتی صحافی کہلوانے والے عمر چیمہ صاحب نے یہ پوسٹ کرنے سے پہلے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دکھائی یا پھر اتنے کم علم ہے کہ ٹویٹ کرنے سے پہلے پورا کلپ ہی سن لیتے کہ صدیق جان نے کیا کہا. ایک سوال میں سے اپنی مرضی کا کلپ لگا کر پوسٹ کر دیا لیکن پروپیگنڈا زیادہ چل نہیں سکا. انہوں نے عمر چیمہ کو اور صدیق جان دونوں کو اس میں ٹیگ کیا ہے کہ ان تک بھی یہ چیز پہنچ جائے. اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، موجودہ علاقائی صورتحال پر گفتگو. آخرکار اسحاق ڈار صاحب تو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی تھوڑا سا ہلا دیں، ان کو بھی ایکٹیو کرنے والوں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے. بہرحال امریکی اہم شخصیات سے ملاقات ایک بڑی خبر ہے. اسحاق ڈار نے امریکی ناظم الامور اور ہسپانوی وزیر خارجہ کو بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کا بھی حوالہ میں دیتا ہوں انہوں نے کیا بات کی. اس سے پہلے یہ دیکھیے، اگر اگلی دفعہ سارے ایم این اے اور ایم پی اے کوٹ ہوں گے عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ تو نکال ہی سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے یعنی کچھ جگانے کی کوشش کی ہے ضمیر کو. کہہ دیا ہے کہ اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے وہ عمران خان اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اور اگلی دفعہ سارا کوٹ میں سارے ایم این اے ہوں گے انشاءاللہ اور آئی ایل کے بوائز کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کرے. ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت ہی تو اپوزیشن میں کریں اور ان کا اتنا وقت تو میرے خیال نہیں نکال ہی سکتے. اتنا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں. ایک فوکس ہونا چاہیے عمران خان کی رہائی. تینوں بہنیں مسلسل آ رہی ہیں. اس عمر میں یہ خواتین آ سکتی ہیں تو ایم این ایم پی ایس کیوں نہیں آ سکتے؟ جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا تو وہ تو حکومت میں نہیں ہے کہ ان کی بڑی مصروفیات ہوں تو آ ہی سکتے ہیں. اس بھی نکال سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے شامل ہوں گے. ہمارے پاس صرف ایک مہینہ ہے، اس کے بعد کوٹ بند ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ہمارے پاس صرف ایک مہینہ ہے، اس کے بعد عدالتیں بند ہو جائے گی. جی ہاں، انصاف ملنا بند ہو جائے گا. ویسے انصاف پہلے بھی نہیں مل رہا. مجھے عمران خان نے پیغام بھیجا کہ میں بیرسٹر سلمان صفدر سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تم اس حوالے سے ٹویٹ کرو. یہ تو حالات ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے. یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے، رونے کی بات ہے. علیمہ صاحبہ نے ان لوگوں پر طنز کیا جو ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. جی کمال. یہ عمران خان کے ساتھ آپ کا خیال ہے انصاف ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہو رہا ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ اور اگر ان کو کسی کو کوئی لحاظ ہو تو یہ اس کے اوپر فخر نہ کریں. آپ یہ رونے والی بات ہے سب کے لیے کہ آپ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے جو لاز ان کو ریپلیس کر دیا اور خود چلے گئے. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے پیغام بھیجا کہ سلمان صفدر سے میں مل نہیں سکا تو اس کے اوپر ٹویٹ کرو کہ سلمان صفدر سے میری ملاقات ہوئی. کیا ہم کریں اس بار؟ ہمارا میرا یہ خیال تھا کہ کورٹ میں آ کے یہاں پہ جو چیف جسٹس ہے ان سے بات کرتے ہیں تو ابھی ہمیں یہ جانا پڑ گیا، ہم چلے جائیں گے. میرے یہ بتائے گا کہ یعنی بہن کو پیغام بھیجا ہے کہ تم ٹویٹ کر دو کہ سلمان صفدر سے میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان کی ان کے وکیل سے ملاقات نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں یہ حق حاصل ہوتا ہے ہر ملزم کو کہ اس کی ملاقات کروائی جائے اس کے وکیل سے. بھائی اس سے مشورہ کرے گا، اس سے بات کرے گا، کیس کا سمجھے گا کیا ہے. وہ بھی ملاقات نہیں ہو رہی. اگلی سماعت پر تمام ایم این ایز اور آئی ایل ایف وکلاء کو عدالت پہ ہونا چاہیے. علیمہ صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے وہ عمران خان اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اور اگلی دفعہ سارا کورٹ میں سارے ایم این اے ہوں گے انشاءاللہ اور آئی ایل ایف کے لائرز کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ لائرز کو بھی ہونا چاہیے، ایم این ایم پی ایس دونوں کو ہونا چاہیے. اپنا کوئی کردار ادا کریں. ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت کو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور ان کے اتنا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں. اتنا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کون کون وقت نکالتا ہے. پاکستانی حدود کی بندش سے بھارتی پروازوں کے لیے مشکلات. ویانا کو ٹرانزٹ اسٹیشن بنا لیا. اب ویانا میں جا کر وہ رکتے ہیں پھر آگے پرواز کرتے ہیں. اچھا، اب تجزیے یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان فضائیہ لمبے عرصے کے لیے ہائی الرٹ پر رہے گی. بھارتی فضائیہ کا کچھ کرنا مشکل ہوگا. بھارتی بحریہ پیٹرولنگ کر سکتی ہے، کچھ زیادہ نہیں. بھارتی بری فوج کے محدود آپشن ہیں. انتہا پسندی نے بھارتی فوج کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا. کچھ زیادہ کیا تو سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، پھر سنبھلے گا نہیں. Big news, ISPR confirms that Pakistan Army is combat ready for national defense. The security around all the border zones with India is at an all-time high. All-time high. اتنی
सिक्योरिटी कभी अलर्ट नहीं थी. ट्रूप्स आर बैटल रेडी एंड फुली प्रिपेयर्ड टू डिफेंड द मदरलैंड. सब तैयारी है वतन के दिफा के लिए. अच्छा जी, अब मरीम नवाज साहिबा मसरूफ हैं बहुत ज़्यादा. गिरफ्तारियों, घरों पर छापों और मुकदमात के बाद पंजाब हुकूमत की एहतजाजी डॉक्टर्स के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ. एहतजाज में मुलव्वस मजीद 4 डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मनसूख कर दी गई. इससे कबल मुतअद्दिद डॉक्टर्स को नौकरियों से मुअत्तल और बर्खास्त किया जा चुका है. सबकी बारी आएगी जी, फिक्र ना करें, यहाँ एहतजाज करने की किसी को इजाज़त नहीं है. ये शरीफिस्तान बनाया गया है, इसको पाकिस्तान नहीं है. मैं तो होंडा ही लैसा, मतुल्ला जान साहब ने ट्वीट किया है. कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने अमले के लिए 12 CD70 और 6 होंडा 125 मोटरसाइकिलों का ऑर्डर. एक CD70 की कीमत 1,58,000 और होंडा 125 की कीमत 2,32,000 है. मालूम नहीं कि अमले में इन नए मोटरसाइकिलों की तकसीम का मेरिट क्या है. क्या कायम मकाम चीफ जस्टिस को गाड़ियों वगैरह की खरीदारी करने का इख्तियार होता है? अब ये उन्होंने सवाल उठाया, ये नई मोटरसाइकिलें मिल गई हैं. मैं तो होंडा ही लैसा. प्रोटोकॉल भी मिलता है, सरकारी पेट्रोल भी मिलता है, सरकारी मुलाजिम भी मिलते हैं, सरकारी गाड़ियां भी मिलती हैं. फिर ऐसे तो नहीं डोगर कोर्ट्स बन जाती. दहशतगर्द और इनके बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हैं. मुल्क में आग लगाने का कहने वालों का अलाकार नहीं बनना. मरीम साहबा कुछ और ही सोच रही है. यहाँ पाक भारत जंग की बात है, मरीम साहबा अपने ही वो एक क्या कहना चाहिए, एक अपने ही दायरे में जी रही हैं और वहाँ पर उनकी सोच उससे बाहर ही नहीं है. तहरीक इंसाफ इमरान खान बहकावे में आने वाले जेल में सड़ रहे हैं. इनके मुस्तकबिल तारीख हो गए हैं. वर्दी को डंडे पर टांगने वाले का साथ नहीं देना. मरीम नवाज की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद. हम सब अब देख ही रहे हैं कि मरीम साहबा क्या क्या कह रही हैं. फिर जी फवाद चौधरी भी चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं जजेस की जानिब से चैट GPT जैसे AI टूल्स के जरिए अहम मुकदमात के फैसले लिखे जाने का इंकशाफ मेरे केस में ये हुआ है. तो वो कह रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, AI के जरिए फैसले लिखे जा रहे हैं. और मरीम साहबा कहती हैं तलबा ने जो रिश्ता मेरे साथ बना लिया है वो मेरी जिंदगी तक कायम रहेगा. वाह, तलबा के साथ ऐसा रिश्ता इन्होंने बना लिया है. टिकटॉक्स, वीडियोस और सरकारी जाकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चों को बिठा करके सब तालियां बजाओ, यूनिफॉर्म में आओ, यहाँ बैठो, पढ़ाई छोड़ो, इधर आओ. मरीम साहबा खिताब कर रही हैं. तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीनकर 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं. इस सिस्टम इस सिस्टम के तहत लाई गई 27वीं आईनी तरमीम कितनी तबाकुन होगी, इस बात का अंदाजा मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है. अल्लाह पाकिस्तान के लोगों पर अपना रहम फरमाए, आमीन. पता नहीं 27वीं के बाद 28वीं आएगी, क्या क्या बनेगा पाकिस्तान का और क्या हालात होंगे और किस तरफ हालात जाएंगे. जो अपने काम पर लगा ना, उनको पाक भारत जंग की कशीदगी की कोई परवाह नहीं है. वो अपने काम पर लगे हैं, अपनी सीटें, अपनी मखसूस नशिस्तें आ जाए. मरीम साहबा अपना काम लेकर चल रही हैं. नवाज शरीफ साहब अपने लगे हुए हैं कारोबार का, कि कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी क्योंकि आलमी सतह पर कारोबार फैला हुआ है तो उसका नुकसान हो जाए. 1.25 अरब आबादी है भारत की, तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोई बयान नहीं दे रहे. फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये इनकी चॉइस है. आगे मामला किधर जाता है वो हमारी चॉइस है. DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दे दी है. पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, ताहम अगर भारत ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं. तो इसहाक डार साहब अपने समधी नवाज शरीफ से भी कोई बयान दिलवा दें. इसहाक डार से भी तो मजबूरी है, बैठकर बताना पड़ रहा है. बहरहाल ये भी खबर है कि जी पहला हमला भारत ने फैसला करना है कहाँ करना है, क्योंकि ये तो उसके पास होगी चॉइस. लेकिन उसके बाद क्या जवाब होगा, किस तरफ मामला जाते हैं, ये फैसला हम करेंगे. ये भी DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया है. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.